वाना के थे अहमद गुल साहब पेशावर में, उसने इलाची मरकज में बयान किया कि कर्नल मुनीर पिंडी का शूरा का आदमी है, उसने ये किस्सा बयान किया कि पिंडी में एक केले का रीढ़ी लगाने वाला आदमी था, चिल्ले का इरादा किया था, तारीख आया तो साथी गए कि भाई तुम्हारे चिल्ले का वक्त, उसने मिट्टी का खजाना जमा किया था, उसको थोड़ा 20 रुपए इसमें से निकले, 10 बीवी बच्चों के लिए छोड़े 10 लिए। उस वक्त पिंडी से रायवेंड तक आने जाने का टिकट 10 रुपए था। जमात के साथ तश्कील हुआ, अमीर से कहा कि अमीर साहब लोगों को बताना नहीं है, खाने के वक्त मैं जो भी करूंगा मेरे साथ पैसे नहीं है, घास खाऊंगा जो भी खाऊंगा। बीवी को बताया कि भाई ये पैसे तो 10 रुपए चलेंगे नहीं है, लेकिन अपनी वो हाजत किसी पर जाहिर भी नहीं करना। घर में 10 रुपए खत्म हो गए, बच्चे रोने लगे, माँ हमने कौन सा गुनाह किया कि खाना नहीं। माँ तसल्ली देती रात आ गई, रात को बच्चे बहुत जोर से, माँ भी रोने लगी, या अल्लाह, रोते रोते सो गई। हुज़ूर पाक वसल्लम की जियारत हो गई। ए बेटी तुम्हें मुबारक हो, तुमने आज मेरी बेटी फातिमा का सुन्नत जिंदा कर दिया, तुम्हारे बच्चों ने हसन हुसैन का सुन और तुम्हारे खावन ने हजरत अली का सुन्नत, और अल्लाह ने तुम्हारा पर इंतजाम कर दिया। मुतमईन हो गई। सुबह अजान से पहले दरवाजा खटखटाया गया, पिकअप आई, उसमें बोरी चीनी की, आटे की, घी की। क्या है? उसने कहा दरवाजा खोलो। उसने कहा वो तो रात को नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कहा था। उसने कहा वो यही है, मैं करहाने का मालिक हूँ, मुझे भी नबी ख्वाब में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह के अजान से पहले सामान नहीं हो तो न तुम तू रहेगा न तुम्हारा करहाना रहेगा। लेकिन ये तो कुर्बानी के बाद आता है ना, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगभग मायाबान में छोड़ा तो फिर क्या हो गया। अब मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के आखिरी मलफूज है, तवज्जो से सुनो। फरमाया 5 बातें अगर काम करने वालों में आ गए, एक मुट्ठी भर जमात, ज्यादा नहीं, तबलीग में मिकदार नहीं है, मेयार है, थोड़े हो लेकिन सिफात वाले हो, एक मुट्ठी, ये मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह, एक मुट्ठी भर जमात 5 बातों पर आ गई तो उनकी दुआओं पर अल्लाह पाक पूरे आलम में इनकलाब, पाकिस्तान की बात नहीं है। फिर मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं दुआ करो अल्लाह हमें भी उनसे कर दे। अल्लाह के यहाँ कबूलियत शर्त नहीं है, कबूलियत शर्त है। एक तो ये है कि जब भी निकलने को कहा जाए तो फिर निकलो, जस्तुन फिर तुम, ये नबी की वसीयत, फन फिरू, जब तुमसे मुतालब हो जाए फिर आगे पीछे न देखो कि क्या होगा, हर हाल में निकलो। मूसा अलैहिस्सलाम किस हाल में निकले हैं, बीवी को कहाँ छोड़ा है। एक बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जो रमजान में आम उलमा को दौरा तफसीर पढ़ाते हैं, 1000 1200 1400 उलमा होते हैं, उसने ये बयान किया है, आम आलिम नहीं है, जो उलमा को पढ़ाने वाले, कि मूसा, वो बता रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब गए दोबारा बीवी के साथ मिले, दरमियान में 40 साल गुजर गए। तो नीचे से उलमा ने कहा या शेख मिन ऐना तक़ूलु, किताबें पढ़ी थी, शज़रात ज़हब फी अखबार मन ज़हब किताब में ये लिखी हुई है, 40 साल छुड़वाई है। हाँ, तो एक तो जब निकलने को कहा जाए तो नहीं, दूसरा जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम किसके पास भेजते हैं? कुरान में दूसरी जगह कहा है जब वो किप्ती मारा, जान निकल गई तो वरंडे गिरफ्तारी, कुरान कहता है खाइफन यतरक़ब, मूसा अलैहिस्सलाम डरता भी था, पीछे देखता कि मेरे पीछे लोग आ रहे, अभी उसके पास भेज रहे हैं जिससे भाग गया। जान की परवाह किए बगैर निकल जाओ। दूसरा बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर। मुझे ये अकूड़ा खटक में मैं पढ़ता था, मैंने कहा कि ये शरीयत में कैसे होगा कि आदमी तबलीग में निकले और बीवी बच्चों के हुकूक में कमी आ जाए, ये जहन मेरा नहीं। लेकिन मौलाना इलियास, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के मलफूजात से मालूम होता है कि भाई अगर दीन दुनिया में फैलाना चाहते हो तो ये हालात बर्दाश्त सहाबा ने किए। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब फरमाते ये लोगों ये वही ये कोई नया काम नहीं, वही सहाबा वाला काम है, वही उसूल इस्तेमाल करने होंगे। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह 3 दिन भूखी है, यहूदी के घर में जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंधे बाप को घर में छोड़ा है, बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, ये हालात उन्होंने बर्दाश्त किए। तो बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर निकल जाओ, जिस वक्त निकलने को कहा जाए निकल जाओ। जान की परवाह किए बगैर, बीवी बच्चों के परवाह किए बगैर, कारोबार की परवाह किए। और 5वीं बात, वमा अस्सलुकुम अलैहि मिन अजर इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर अल्लाह पर है। हमारे एक साथी ने ख्वाब देखा, ख्वाब देखो दलील नहीं होते, लेकिन बुखारी में हदीस है, नेक लोगों के ख्वाबे वही का चिया भी तो वही ला यब्का मिन अन्नुबुव्वा इल्ला अलमुबश्शरात होती है, किसी बात की तईद हो सकती है ऐसे, ये आज से नहीं है। नेक लोगों की 46वां हिस्सा है बुखारी में, नेक लोगों के ख्वाब वही कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ड्राइविंग कर रहा है। कौन?
اور ساتھ ابو بکر عمر رضنو بھی بیٹھے اور میں بھی بیٹھا ہوں. 4 آدمی. کار چل رہی ہے, پہاڑی پر چڑھ رہی ہے. ایک حد آئی کہ سخت چڑھائی سخت تھی, گاڑی رک گئی. نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے پیوں کو پتھر دے دو, نیچے گڑے میں نہ چلی جائے. میں اترا, کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں, ملتا نہیں ہے. لیکن پیچھے دیکھا تو ابو بکر عمر نے اپنے سروں کو نبی علیہ السلام کے, تو پتھر ڈھونڈ رہا ہے, اور ابو بکر عمر اپنے سروں کو رکھ رہا ہے. یہ دل میں اس کو کچھ خیال آیا تھا کہ صحابہ نے کچھ کیا, ہم نے بھی کیا. پھر اس خواب کے دیکھنے پر نقص سال کے لیے نکل. تھوڑا سا کر لو میرے پیارے بھائی. ایک تو یہ دنیا کے حالات سے پریشان نہ ہونا, یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. دنیا کے حالات سے یہ وقتی چیزیں ہے. یہ حدیث بہت پیاری مجھے لگتی, بہت. قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا, بے انعم رجل من اہل الدنیا, کہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ عیش کرنے والا کوئی بھی, لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوگا. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو دوزخ میں غوطہ لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب دوزخ میں غوطہ لگوا کر لایا جائے گا, اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت نعیما قط, اے میرے بندے تم نے دنیا میں کبھی خوشی دی کی بھی تھی؟ تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا, قسم کہے گا یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے خوشی دی. اس لیے کسی کے دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر یہ آج ہے کل نہیں رہی. قسم کہے گا یا اللہ میں نے خوشی دی. یہ سارے پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں سب سے زیادہ عیش کرنے والا ایک دوسرا آدمی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا, لیکن اللہ کو راضی کیا. اللہ فرشتوں سے کہا, ریاض الصالحین میں یہ حدیث ہے, اس کو جنت میں ایک چکر لگوا کر کے میرے پاس لاؤ. جب جنت کا ایک چکر لگوائے گا, اللہ پوچھے گا یا عبدی هل رأیت بوسا قط, اے میرے بندے تم نے کبھی دنیا میں تکلیف دی کی بھی تھی؟ دنیا کی تکلیف. تو اللہ کے سامنے منکر ہو جائے گا, یا اللہ تیری ذات کی قسم میں نے تکلیف دی کی. یہ دنیا کی تکلیف ہے آج ہے کل نہیں ہوگی. اصل آخرت ہے, ہاں اس میں گھبرانا نہیں ہے. یہ بدلتے رہتے ہیں, یہ حالات بھول جائیں گے کہ میں نے کوئی بھوک برداشت کی, لیکن کر لو کچھ ایسے کچھ کر لو کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ کہ نبی علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پلائے. جنہوں نے بیویوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا وہ خون کے آنسو بہائیں گے. ان لوگوں کے قیامت کو دیکھیں گے, یہ بیویاں تو رہ جائے گی, ختم ہو جائے گی یہ منظر. وہاں پہ عزتیں شروع ہوگی. اس لیے میرے پیارو, ایک تو یہ, اور دوسری ایک چیز یہ ضرور کرو, ابھی گھروں میں محبت نہیں ہے, اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ریاض الصالحین میں ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہو سلام کے بغیر داخل نہ ہو. سلام کے بغیر, جب آدمی سلام کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے, بسم اللہ, شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمیں نہ کھانے کا ملے گا نہ رات ٹھہرنے کا. گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے. اور جب آدمی بغیر بسم اللہ کے سلام کے اور کھانا بغیر, تو شیطان اور شیطانوں کو بھی بلا دے. اگر ساتھ ساتھ مشکات کی شرح مظاہر حق میں تھوڑا سا اور بھی کرو گے تو تنگی بھی دور ہوگی. بالکل پکی بات ہے. السلام علیکم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم. یہ عادت بناؤ. فرماتے ہیں اس کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور ہے. نبی کی بات ہے, مشکل تو نہیں ہے, یہ عمل کر لیا کرو. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو تبلیغ 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو خروج ہے. نبی علیہ السلام کے عمر پالن پوری فرماتے تھے 23 سالہ زندگی نبوت کی, 23 سالہ. خروج کے کتنے ہیں؟ 4 سال. یہ عمر پالن پوری کے. 19 سال مقام پر ہے. مقام پر بھی اس کام کو وقت دینا. ادھر جوڑتا, یہ مرکز نہیں تھا, اور مرکز تھا. پرانا آپ کا مرکز تھا نا, وہ یہ نہیں بنی تھی. ہمارے کوارٹ والے آئے, ان کے لیے دعا بھی کرا. ہمارا میر مستجی صاحب کو اللہ صحت دے, یہ ہمارے شورا کا زبردست آدمی تھا, بھی گھر پر پڑا ہے. اس کا مذاکرہ تھا ظہر کے بعد. مذاکرے کے درمیان ہمارے پیر اعظم شاہ صاحب ہے, اس سے بات لے لی. وہ بات مجھے یاد ہے. فرمایا کہ حضرت جی سے کسی نے کہا انعام الحسن کہ تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی. تبلیغ میں لگے ہیں, لوگوں سے کہا بتاؤ بھائی کیا وجہ ہے. پھر فرمایا تبلیغ کے 6 اعمال ہے. کتنے ہیں؟ 3 خصوصی ہے, 3 عمومی. خصوصی ممبر پر بیان کرنا, مشورے میں بیٹھنا, بڑے بڑے لوگوں خواص کی ملاقات. یہ ساری زندگی بھی کرو گے جب تک 3 عمومی نہیں ملاؤ گے ترقی. عمومی میں یہ ہے کہ جب بھی بیان ہو, محلے میں ہو, جہاں بھی ہو, اول سے آخر بیان میں بیٹھو. دوسرا یہ کہ جب اپنے محلے کا گشت ہو تو کسی دوسرے کام میں نہ نکلو, گشت میں نکلا کرو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ عبد الوہاب صاحب فرماتے عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دی تھی. یہ تہجد سے بھی بڑی ہے. گشت میں بالکل ناغہ نہ کرو, دونوں گشتوں میں خود نکلا کرو. یہ عمومی کام ہے. اور 27 دن کے بعد محلے والوں کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگاؤ. دیکھو کہ تمہیں ترقی ملتی ہے یا نہیں ملتی. یہ مقام کا کام ہے. اور اصل جیسے پہلے بھی بتایا, ہر آدمی کو 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے. اور باہر ملکوں کا بھی ہم پر حق ہے. ہم پاکستانی نہیں ہے, ہم عالمی ہے. نبی علیہ السلام عبد الوہاب صاحب فرماتے یا اہل المکہ نہیں کہتے, یا ایھا الناس, خطاب مکہ میں کہتے ہیں اور سوری دنیا کو سامنے رکھ کر کے. تو اس کے لیے آج تو یہ سارا مجمع ایسے دعا کرے کہ ایسا تشکیل ہو جائے. یا اللہ آپ سے مانگتے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر تشکیل کے نہ رہ جائے, کچھ نہ کچھ تشکیل
تشکیل اس کی ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ باہر ملکوں میں پھرنے سے الحمدللہ کفر میں مدرسے بن گئے، ابھی تفصیل نہیں جاتا، غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور فضائیں بن رہی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ روس جیسے ملک میں ابھی پچھلے اجتماع 60 سال کے لیے علماء تھے، یہودا کو نہیں جانتے، یہ نقل و حرکت کی برکت۔ عمر پالن پوری فرماتے ہیں ہر مسلمان کے لیے کم از کم ایک سفر تو باہر دنیا کا کرنا چاہیے، باقی حساب نہیں لگانا چاہیے۔ جنہوں نے کیا کہ وہ پھر تو جن کے 4 مہینے لگے ہیں، 2 چلے لگے ہیں یا 1 چلا باقی ہے ابھی لگائے گا، وہ ساتھی کھڑے ہو جائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں۔ وہ عبدالوہاب صاحب کی بات کے مشتاق صاحب کہتے ہیں میں تھوڑا سوچ میں پڑ گیا، پھر پوری زندگی نہیں پہنچ سکا۔ قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم ہے، بات بھی سنو، وہ کہتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ضرور اللہ کا مقبول بندہ، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ بہت کم ایسے بیانات سننے کو ملتے ہیں۔ مولانا عظیم صاحب کا بہت زبردست بیان۔ مزید بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔